علیکم بیوٹیفل پیپل، آج میں آپ سب کے لیے میرے بالکل نیو ناول کے سنیک پیک کو لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے سزا عشق ہے تیری۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں اس ناول کو یہیں پر ہی جاری کروں۔ تو جلدی سے ہم آج میرے اس ناول کے سنیک پیک کو پڑھتے ہیں۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک جو اس ویران کمرے میں گونج رہی، رات کے اس پہر جہاں چاند کی روشنی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی ہے، وہیں اچانک سے کچن کی لائٹ جلی۔ دھوتی شلوار اور کھلی سی ٹی شرٹ پہنی لڑکی بالوں کو ہلکے سے باندھے ہوئے کچن میں موجود فریج کو کھولتی، اس میں پڑی آئس کریم نکال ٹیبل پر رکھتی کھولنے لگی۔ چہرے پر افسردگی طاری تھی، یقیناً موڈ خراب تھا اس کا، جو آدھی رات کے وقت سونے کی بجائے وہ آئس کریم کھانے یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ آئس کریم کا ڈھکن کھولنے میں مصروف تھی، جب اچانک سے اس گھر میں کسی اور کے ہونے کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ امی آپ ہیں کیا؟ آگے کو بڑھتی وہ پوچھنے لگی۔ دل میں کہیں نہ کہیں ڈر موجود تھا کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو کچن سے باہر جائے۔ وہ لاؤنج کا بلب آن ہی کرنے والی تھی جب کاندھے سے پکڑے کوئی وجود اس لڑکی کو دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ خوف کے مارے اس لڑکی کے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی، مگر اپنا ہاتھ وہ اس کے نرم ہونٹوں پر رکھتا خاموش کروا گیا۔ کہا تھا نا تم سے، اگر مجھ سے شادی کرنے کو فی الحال تیار نہیں ہو تو کسی اور کے آئے رشتے کو بھی انکار کر دینا۔ پھر آخر کیسے آج راضی ہو سکتی ہو تم اس رشتے کے لیے؟ کہا تھا نا تم سے جتنی میری حیثیت ہے زبردستی تمہیں اٹھا کر بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، مگر تمہاری عزت عزیز ہے، مجھے کسی کا تمہارے دامن پر انگلی اٹھانا برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تبھی وقت تمہیں دیا، خود کو صبر کرنا سکھایا، تمہیں اپنی امانت سمجھ کر یہاں رہنے کی اجازت دے دی، مگر آخر کیسے دھوکہ دے سکتی ہو مجھے جب میں تمہاری اتنی پرواہ کرتا ہوں؟ پھر آخر کیسے کسی اور کے لیے تم ہاں کر سکتی ہو؟ جہاں ایک ہاتھ اس لڑکی کے منہ پر رکھا ہوا تھا، وہیں دوسرے ہاتھ سے اس لڑکی کی بازو وہ برے طریقے سے دبائے جائے۔ اس شخص کی سانسوں سے آ رہی اس ڈرنک کی بدبو اس لڑکی کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس وقت یہ ہوش میں نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہمیں برا بننے پر مجبور کرتی ہیں۔ کیا ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی؟ جب کوئی انسان محبت کرنے لگ ہی گیا ہے تو کیوں ناٹک کرتے ہو؟ کیوں نہیں اپنا لیتے اس کی محبت؟ اپنے ہونٹ وہ خود کے ہی ہاتھ پر رکھتا، آہستہ سے منمنایا، اس کی موجودگی ہی خوف کا باعث بنتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لائے، پورا زور لگائے اس شخص کو پرے دھکیلتی۔ تو دور رہو مجھ سے، کہ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ جب پہلے آپ سے کہہ چکی ہوں میں، مجھے خوف آتا ہے آپ کی موجودگی سے، دم گھٹتا ہے میرا آپ کے جنون کو دیکھ کر۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جس پر آپ زور زبردستی کریں گے، یہ میری زندگی ہے، میں جس کے ساتھ چاہے رہوں، اور ویسے بھی یہ میری امی کا فیصلہ ہے، اور والدین کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جن سے وہ میری شادی کروانا چاہتی ہیں وہ سلجھا ہوا اچھا انسان ہے، آپ کی طرح پاگل نہیں جو میرے ساتھ کسی بے جان چیز کو بھی برداشت نہیں کر پاتا، جو مجھے کسی پرندے کی طرح پنجرے میں قید رکھنا چاہتا ہے۔ پلیز جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ شور مچا کر میں گھر والوں کو جگا لوں۔ ہاتھ پاؤں جو کہ بات کرتے کانپ رہے تھے، مگر آج ہمت دکھائے وہ اس شخص سے اظہار نفرت کر پائی تھی۔ اس شخص کی سرخ آنکھیں جو ہمیشہ کی طرح اس کی گھبراہٹ کا سبب بنتی تھیں، اس شخص کے دیکھنے کا انداز جو جان لیوا ہوتا تھا۔
مائی لٹل برڈ، کیا میرا پیار تمہیں جنونی لگتا ہے؟ کیا میرا تمہاری کیئر کرنا تمہیں قید لگتا ہے؟ کیا میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟ اپنی ذات سے بڑھ کر چاہنا کیا پاگل پن کہلاتا ہے؟ شدید گھبرائی ہوئی، خوف سے کانپ رہی اس لڑکی کی جانب قدم بڑھاتا اس فاصلے کو بھی ختم کر رہا تھا۔ پلیز جائیں یہاں سے، میری زندگی کو مشکل مت بنائیں، بہت عزت دار خاندان ہے میرا، پلیز یوں اسے بدنام مت کریں۔ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی وہ خود دیوار کے ساتھ لگ گئی، چونکہ اب راستہ ہی نہیں موجود تھا بھاگنے کا۔ ابھی میرا جنون تم نے دیکھا ہی کہاں ہے؟ میری محبت کو دیکھ کر اتنا خوف تم میں پیدا ہو گیا، اگر جنون کی انتہا دیکھ لو تو کیا حشر ہوگا تمہارا؟ دیوار پر ہاتھ رکھتا وہ بھاگنے کے سبھی راستے روکتا، خود اپنا جھکاؤ خوف سے کانپ رہی اس معصوم لڑکی کے لبوں پر کرنے لگا۔ آنکھیں میچتی موٹے موٹے آنسو اپنی آنکھوں سے نکالتے ہوئے، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اس کی زبان ساتھ چھوڑ رہی تھی اس کا، یوں اس حد تک کسی شخص کو اپنے قربتیں بڑھاتا دیکھ کر وہ پہلے بھی اس شخص کا قریب آنا سہن نہیں کر پاتی تھی۔ اپنے بھورے لب وہ رونے کے باعث شدید سرخ رنگت اختیار کیے لبوں کے ساتھ جوڑ گیا۔ اس لڑکی کی سانسوں کی خوشبو سے عشق ہو چکا تھا، جسے اپنے اندر اتارنا بے حد پسند تھا۔ قطرہ قطرہ اس لڑکی کی سانسوں کو پینا اپنے اندر ہر احساس کو ختم کر دیتا تھا، مگر آج شدید قسم کا جنون بھی شامل تھا اس میں، وہ جنون جو اس لڑکی کو یہ بات ثابت کر سکے کہ وہ صرف اس کی ہے، اس پر حق صرف اور صرف روحان ملک کا ہے، اس کی سانسوں کا مالک وہ ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ وہ کرے گا۔ اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی اسے، حلق میں اترتا ڈرنک کا نشہ دماغ سن کر رہا تھا، شدید گرمی جو گلا خشک کر چکی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ اس بے رحم شخص کے سینے پر مارتی، دور ہٹانے کی کوشش کیے جائے، شرٹ ہاتھوں میں دبوچتی وہ پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید آج روحان ملک کا ارادہ نہیں تھا اس لڑکی سے دور ہونے کا۔ بے ہوشی کا عالم سا چھانے لگا، سر چکرانے لگا تھا اس کا، اس شخص کی بے باکی پر، جب برے طریقے سے وہ اس کے ہونٹ پر کاٹتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک سے اپنی سانس کا واپس ملنا شدید کھانسی کا سبب بنا تھا، اپنے ہونٹوں کو رگڑتی وہ صاف کرنے لگی، مگر ہونٹ سے نکل رہا خون اس کی اپنی ہتھیلی پر لگ گیا، مگر پھر بھی بے رحمی سے وہ اپنی ہونٹوں کو رگڑتی ہوئی مزید خون نکالے جائے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ کلائیوں کو پکڑے ایک مرتبہ پھر سے وہ دیوار کے ساتھ لگاتا اسے روک گیا۔ کر لو جس سے بھی کرنی، شادی کرنے کی خواہش ہے تمہاری، کر لو اپنے دل کے ارمان پورے، چونکہ تمہارا دلہا تو صرف اور صرف روحان ملک ہی رہے گا، تمہاری قسمت میں نے خود کو لکھ دیا ہے، جو چاہ کر بھی بدلا نہیں جا سکتا، مگر جتنا تم کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرو گی، اتنا ہی میرے اندر تمہارے لیے پاگل پن بڑھتا رہے گا، جسے سہن بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ جنون ہوتا کیا ہے اب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مائی لٹل برڈ ہونٹ پر لگے زخم پر ایک مرتبہ پھر سے وہ اپنے لبوں کو رکھتا چومنے لگا، اپنے ہونٹوں کے ساتھ بھی خون لگ چکا تھا اس کے۔ گڈ نائٹ، جا کر سو جاؤ، تم کہیں ڈارک سرکل نہ پڑ جائیں ان آنکھوں کے نیچے، اور یہ میں بالکل نہیں چاہتا میری دلہن شادی کی پہلی رات ہی سو جائے، اس وجہ سے ابھی سے اپنی نیند کو پورا کرنا شروع کر دو، شادی کے بعد تو جاگنے ہی والی ہو تم۔ اس شخص کی باتیں مزید خوف زدہ کر رہی تھیں، کیسے وہ بھی باقی سے سب بول رہا تھا، کیسے وہ اس بات کا فیصلہ کر رہا تھا کس لڑکی کی شادی کس سے ہوگی اور کس سے نہیں، مگر وہ جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ مجھے بہت ہی زیادہ آپ سب سپورٹ کریں تاکہ میں یہ ناول یہیں پر شروع کروں، میرے 1000 سبسکرائبر آپ جلدی سے کمپلیٹ کر دیں، میں یہ ناول ڈیلی آپ کو دوں گی۔